وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام میرے پیارے معزز سامعین اکرام، عثمان رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کئی ایسے واقعات ہیں جن کو سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا جذبہ ابھرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے تقوی کی مثالیں اور ان واقعات سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنا اور ان واقعات سے اپنی زندگی میں سدھار، اس طرح کئی اسباق ہم کو ان واقعات سے ملتے ہیں. عثمان رضی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان الگ سا تعلق تھا جو بہت ہی گہرا تعلق تھا. عثمان رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلا تعلق اخوت اسلامی تھا کہ وہ ایک دوسرے سے انما المؤمنون اخوہ اور اخو المسلم جیسے احادیث کی بنا پر ماتحت یہ ایک دوسرے کے بھائی تھے. دوسرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داماد اور سسر کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو نکاح میں لینے والے عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. اور اتنا ہی نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی تعلق حکمرانی کا رہا کہ یہ خلیفہ بننے کے قابل رہے، تو اس لیے خلیفۃ المسلمین میں عثمان بن عفان کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی الگ الگ تعلقات تھے جو بہت ہی انوکھے واقعات ان کے ساتھ گزرے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے ہم صرف بتا دینا اتنا کافی ہے کہ عشر مبشرہ ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا دی، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ان سے شرماتے تھے، تاکہ وجہ یہ کہ فرشتے بھی ان سے زیادہ شرماتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن کی ایک آیت ہی نازل فرما دی. تو اگر ہم جو واقعات عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزرے ہیں ایک ایک گناتا چلوں، ان سے ہم سبق حاصل کرتے رہیں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں. پہلا واقعہ قبول اسلام کا واقعہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پہلے ملاقات اسلام قبول کرنے کے وقت کی ملاقات ہے کہ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا. اللہ کے رسول پر خدیجہ، عمر، علی اور زید بن حارثہ، اس طرح چند لوگ سابقون الاولین سب سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. تو چند ہی دن گزرے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوا. تو وہاں پر اللہ کے رسول نے عثمان کو دعوت دی، اسلام کی تبلیغ اور ان کو اسلام کی ترغیب دلائی. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام بہت پسند آیا اور اس کو قبول کر لیے. وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ سابقین الاولین میں شمار ہو گئے اور پہلے حبشہ کی طرف، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شمار ہو گئے. اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی ملاقات تھی، بہت ہی انوکھی رہی. دوسری ملاقات اور دوسرا واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان کے درمیان ہے وہ ذی النورین کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی نبوت کا اعلان کر چکے تھے تو ابو لہب نے اپنی بہو جو اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ تھی، ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ سے کہا کہ بہو کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. اس طرح محمد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے معبودان کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، بت پرستی سے روکتے ہیں. تو جیسا ہی یہ بات سنے تو عتبہ نے رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیا. تو اللہ کے رسول کے بہت بڑا صدمہ تھا. تو اسی وقت اللہ کے رسول نے عثمان کو دیکھا کہ اکیلے ہیں تو ان کے نکاح میں رقیہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعلق کہ وہ اپنی بیٹی کے نکاح میں عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیے. تو چند سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکے میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، مدینہ چلے جاؤ، ہجرت کا حکم ہے. تو مدینہ پہنچ گئے. وہاں پر جیسا ہی پہنچے ایک سال کے بعد جنگ بدر کا موقع آیا اور رقیہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ بیمار ہو گئیں اور اسی دن
جس دن جنگ بدر ہوئی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہنچی تو بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک طرف جنگ بدر کی فتح کی خوشی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو دیکھا کہ بہت زیادہ غم زدہ ہیں اور بہت ہی زیادہ الگ رہ رہے ہیں اور لوگوں سے الگ کٹ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح کرا دیا۔ تو یہاں پر تمام صحابہ کے درمیان ذو النورین کا لقب ملا، جو دو نوریں ایک عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئیں۔ تو یہ دوسرا اہم واقعہ ہے جو اللہ کے رسول اور عثمان رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کے درمیانی تعلقات کا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ جو بھی سخاوت کرنا چاہتا ہے اس دن کیا کریں۔ تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایک انوکھی مثال قائم کی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے قدموں پر ڈال دیے، اور عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر ادھر اور آدھا گھر اللہ کے رسول کے قدموں پر ڈال دیے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کئی ہزار اونٹ اور کئی سو گھوڑے اور کئی ہزار درہم، کئی ہزار دینار اور بہت سی ایسے ساز و سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ کے رسول نے اتنا خوش ہوئے کہا ما ضر عثمان بعد اليوم عمل بعد اليوم، اللہ کے عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد، آج کے اس دن کے بعد جو بھی عثمان عمل کرے اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ بہت الگ خوشخبری تھی جو عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اس طرح کا اور ایک واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان کے درمیان ہوا ہے وہ بئر روما کے متعلق ہے کہ جیسا ہی مکے سے مہاجر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں پر مدینے میں دیکھا گیا کہ میٹھے پانی کے لیے بہت سی تنگی ہے، مسلمانوں کے لیے بہت سی پریشانی ہے، اور ایک ہی کنواں ہے جو یہودی کے پاس ہے جسے بئر روما کہا جاتا ہے، اور یہودی بہت زیادہ قیمت کے ساتھ پانی بیچ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ جو بئر روما خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے اور کہا، اس سے بات چیت کی، پہلے آدھا کنواں خریدا اور بعد میں سارا کنواں خریدا اور سارے مسلمانوں کو یہ وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ ہو گیا، اور ادھر عثمان رضی اللہ عنہ کی جنت کی خوشخبری مل گئی۔ تو جنت کی خوشخبری پہلے اللہ کے رسول سے زبان سے ملی اور پھر بئر روما کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی تھی۔ اس طرح کا اور ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو مدینہ سے لے کر مکہ پہنچے تاکہ عمرہ کریں۔ وہاں پر دیکھے تو مکے والوں نے جنگ کے لیے تیاری کر چکے ہیں، جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے نہیں سمجھا۔ تو اللہ کے رسول نے سارے صحابہ میں دیکھا کہ کون ایسا شخص جو سرداران قریش اہل کفار کے پاس پہنچے اور ان کو سمجھائے۔ تو اللہ کے رسول نے سارے 1400 صحابہ میں سے عثمان رضی اللہ عنہ کو چنا اور کہا کہ آپ مکے میں جائیں اور ان کو سمجھائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو یہاں کا انتخاب کرنا اور بھیجنا ان کی فضیلت کا بہت اہم واقعہ ہے۔ یہ جیسا ہی عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور اہل قریش کو اور خاص طور پر سرداروں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو سرداروں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور باندھ دیا، اور یہاں پر افواہ پھیل گئیں کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسا ہی یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ ایک جھاڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کا ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلائی اور دوسرا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر ہر صحابی ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے لگے کہ ہم ضرور عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیعت رضوان کہا جاتا ہے جو خاص ایک درخت کے نیچے ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے واقعہ بہت زیادہ پسند آیا، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ جو بھی بیعت رضوان میں ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور ان کے لیے جنت ہے۔ اس طرح بیعت رضوان واقع ہونے کا اہم کردار عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے کہ بعد میں جیسا ہی مسلمان جوش میں آ گئے تو کفار سمجھ گئے اور سنبھل گئے کہ اب ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے صلح کر لی۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کو حفاظت کے ساتھ انہوں نے واپس کر دیا، مسلمانوں کی طرف بھیج دیا۔ یہ ایسے چند اہم واقعات ہیں،
جو ہم کو ان سے بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عثمان کے متعلق ایک خواب میں کہا تھا کہ ایک باہری فوج مستقبل میں آئے گی جو سمندری علاقوں سے، سمندر کی جانب سے، یعنی سمندر کا سفر کرتے ہوئے دشمن سے لڑے گی اور کامیاب بھی ہوگی۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو یہ واقعہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واقع ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عثمان کو پہلی مرتبہ جنت کی خوشخبری عشر مبشرہ کے طور پر ملی۔ بئر روما کی طرف سے ایک جنت کی خوشخبری، اور باہری فوج کی طرف سے ایک جنت کی خوشخبری، اور جنگ صلح حدیبیہ کے وقت جنت کی خوشخبری۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت سے خوشخبریاں جنت کی ملیں، جو یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک نمونہ آئیڈیل بنانے والے صحابی ہیں۔ آج ہمیں ان جیسے پاکیزہ شخصیتوں اور ہستیوں کو چھوڑ کر ہم نے ایسی برے لوگوں کو ہم نے نمونہ بنا رہے ہیں جو ہمارے لیے ہرگز وہ نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک اہم صفت جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وہ یہ ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا او قائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ آیت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ روایات میں تابعین اور مفسرین اکرام نے کہا کہ خاص طور پر یہ عثمان کی صفت تھی کہ وہ زیادہ تر رات کو جاگا کرتے تھے اور رات کے وقت نماز زیادہ تر ادا کرتے تھے، اور یہ آخرت سے ڈرتے تھے، اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ امید رکھتے تھے۔ اور عمل کرنے والے اور بے عمل لوگ ہرگز ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں اس وجہ سے بیان کرتا ہے تاکہ عقل والے لوگ، سمجھنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے کیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی سیرت اور ان کے اہم پہلو یاد رکھیں۔ ان کے واقعات سے جو بھی ہم کو تقوی، استقامت، حیا، عمل کا جذبہ، یہ تمام چیزیں ہم کو نظر آتے ہیں، یہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔